السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دو باتیں ہم بتلانے والے ہیں۔ سب سے پہلے وقف ترمیمی بل جو ہے اس کا دوسرا اجلاس ہوا تھا اور اجلاس بھی کافی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ جے پی سی کو جو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی ہے اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس کا اجلاس ہوا تھا، ان کو اپنی رائے کس طریقے سے بھیجنی ہے اس کے بارے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورا طریقہ بتلایا ہے۔ وہ طریقہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آخر تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا ہے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ترمیمی بل کے اوپر جو اجلاس ہوا ہے اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ متنازعہ وقف ترمیمی بل جو پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس انتہائی ہنگامہ خیز رہا۔ اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے مسودہ قانون کے کچھ دفعات کی شدید مخالفت کی۔ بی جے پی کے رکن جگدمبکا پال کے سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں مجوزہ بل کے متنازعہ ترمیمات جیسے صارفین کے ذریعے وقف کا اعلان، ضلع کلکٹر کو وقف کے طور پر جائیداد کی درجہ بندی کا تعین کرنے کا اختیار، سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی بورڈ میں غیر مسلموں کی شمولیت پر شدید مخالفت کی گئی اور اس پر حکومت کی نیت پر سوال اٹھائے گئے۔ اجلاس کے دوران بی جے پی رکن دلیپ سائکیا نے عام آدمی پارٹی کے رکن سنجے سنگھ پر غیر ضروری و نامناسب ریمارکس کیے، جس کے بعد اپوزیشن ارکان اور بی جے پی ارکان میں جم کر تو میں ہوئی۔ اس دوران اجلاس میں وکیل کی موجودگی کے معاملے پر اپوزیشن ارکان بشمول بیرسٹر اسد الدین اویسی، محمد جاوید، عمران مسعود، اے راجہ، ایم محمد عبداللہ، محب اللہ ندوی، اروند ساونت اور سنجے سنگھ نے مختصر واک آؤٹ کیا۔ اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے دلیل دی کہ نئے بل میں کی گئی ترمیمات سے صرف اتر پردیش میں 1 لاکھ سے زیادہ جائیدادوں پر دعویٰ غیر مستحکم ہو سکتا ہے اور تجاوزات کا شکار ہو جائیں گی۔ اجلاس کے دوران بی جے پی رکن میدھا کلکرنی بیرسٹر اویسی کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن ارکان نے متنازعہ بل کو مسلمانوں اور آئین پر حملہ قرار دیا۔ AIMIM کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بی جے پی صدر جگدمبکا پال کو بل کے خلاف احتجاج میں ایک اور تحریری نوٹ دیا۔ اجلاس کے دوران اسد الدین اویسی اور ابھیجیت گنگوپادھیائے کے درمیان بھی گرما گرم بحث ہوئی۔ اویسی نے گنگوپادھیائے کے ذاتی ریمارکس کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ کمیٹی کا تیسرا اجلاس 5-6 ستمبر کو ہوگا۔ واضح رہے بل کو 8 اگست کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ بحث کے بعد پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی JPC کو بھیجا گیا تھا۔ لوک سبھا میں بل پیش کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ مجوزہ قانون سے مساجد کے کام کاج میں مداخلت نہیں ہوگی۔ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی تلخ بحث ہوئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی پہلی خبر۔ اب دوستو، آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے، اس کے متعلق بتلاتا چلوں۔ مکرمی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کا علم میں ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی JPC نے وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں رائے طلب کی ہے۔ ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر اپنی رائے JPC تک ضرور پہنچائیں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے مضبوط، منظم اور متفقہ طریقے سے رائے دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اپنی دینی، ایمانی، شرعی اور شخصی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ حضرات کو ابھی کر کے بتلاؤں گا۔ اور سب سے ضروری بات، اس کی جو لنک ہے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ وہاں جیسے ہی آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے ویسے ہی آپ پہنچ جائیں گے۔ میں ابھی پورا طریقہ بھی آپ کو بتلانے والا ہوں۔ رائے بھیجنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں یا QR کوڈ کو اسکین کریں۔ اگر لنک کام نہ کرے تو پھر لنک کاپی کر کے گوگل کروم پر پیسٹ کریں۔ لنک اوپن کرنے کے بعد ہندی یا انگریزی زبان منتخب کریں۔ اس کے بعد جی میل کھولیں، اس پر کلک کریں۔ جواب جی میل میں کھلنے کے بعد صرف سینڈ بٹن پر کلک کرنے سے یہ جواب JPC کو پہنچ جائے گا۔ والسلام، محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکریٹری۔ اب دوستوں، میں باقاعدہ طریقہ آپ حضرات کو کر کے بتلاتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو دوستوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں میرے جائیں گے اور جو آپ کو اسکرین کے اوپر یہ لنک نظر آ رہا ہے اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے میں نے اس لنک کے اوپر دیکھو کلک کر دیا ہے۔ اب اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچیں گے جہاں لکھا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اب نیچے دیکھیے جی میل کھولے لکھا ہے۔ آپ جی میل کھولے کے اوپر جیسے ہی ٹچ کریں گے ویسے ہی آپ کے سامنے یہ پیج کھل کر کے آ جائے گا۔ آپ ای میل میں ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے سب سے اوپر جو یہ نشان بنا ہوا ہے یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اور آپ کا جواب جو ہے وہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ بس بہت سمپل سا پروسیس ہے، آپ اس کو ضرور کریں۔